جہاں چار خواتین بیٹھتی ہیں تو شوہر کی کوئی نہ کوئی برائی ضرور ہو جاتی ہے، چاہے وہ ہنسی مذاق میں ہو رہی ہو یا سیریس انداز میں ہو رہی ہو۔ جو بیویاں اپنے شوہر سے پریشان ہوتی ہیں، بے شک ان کے شوہر انہیں بہت تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، لیکن جب وہ جگہ جگہ بیٹھ کے شوہر کی برائیاں کرنا شروع کرتی ہیں تو لوگ ان کو بھی اچھا نہیں سمجھتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وجیہ زبیر۔ ناظرین، یوں تو ہر شخص ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہے، لیکن کچھ باتیں ہوتی ہیں جو کامن ہوتی ہیں۔ جیسے خواتین میں بہت سی خوبیاں اور بہت سی خامیاں ایک جیسی ہوتی ہیں، اسی طرح مردوں میں بھی کچھ باتیں ایک جیسی ہی ہوتی ہیں۔ تو ایسی ہی آج 5 باتیں یہاں پہ ڈسکس کرنے والے ہیں کہ ایسی کون سی 5 باتیں ہیں جو زیادہ تر مرد چاہتے ہیں۔ پہلی بات کیا چاہتا ہے وہ؟ اسے بچوں پر ترجیح دی جائے۔ لیکن ناظرین، ہم کیا کرتے ہیں، بچہ ہونے کے بعد خواتین کی ساری توجہ چلی جاتی ہے بچے کی طرف اور مرد بری طرح نگلیکٹ ہوتا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ ایسے مرد خواہش نہیں کرے گا کہ اس کو بھی پوچھا جائے، اس کو بھی ترجیح دی جائے؟ اور ہم خواتین کرتے کیا ہیں، چاہے ہمارا تعلق کتنا ہی اسٹرانگ کیوں نہ ہو، کتنا ہی ہیلدی ریلیشن کیوں نہ ہو، جب غصہ آتا ہے تو عورتوں کے منہ پہ جملہ عام طور پہ آ جاتا ہے کہ میں تو بس بچوں کی وجہ سے ہی برداشت کر رہی ہوں۔ اب شوہر سوچے گا پھر میں کہاں گیا، میری تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے، کوئی مقام ہی نہیں ہے میرا۔ تو دیکھیے، بچوں کے ساتھ ساتھ شوہر کو بھی آپ نے اہمیت دینی ہے، اس کے کاموں کو بھی آپ نے اہمیت دینی ہے۔ دے رہی ہوتی ہیں خواتین، لیکن کیا کرتی ہیں وہ؟ سب سے پہلے بچوں کو رکھتی ہیں، پھر اپنے شوہر کو رکھتی ہیں، جبکہ پہلے شوہر ہونا چاہیے، پھر بچے ہونے چاہیے۔ جس طرح خواتین کو تکلیف ہوتی ہے جب شوہر ماں یا بہن کو بیوی پہ ترجیح دیتا ہے، اسی طرح مرد کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اس کی اس تکلیف کو سمجھتے ہوئے اس کو ترجیح دینا شروع کر دیں، وہ آپ سے یہی چاہتا ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ مرد اچھا کھانا چاہتا ہے، اپنی پسند کا کھانا چاہتا ہے، اور عام طور پہ گھروں میں کھانا بنتا ہے بچوں کی پسند کا۔ اس بچے کو یہ پسند، آج یہ بن جائے گا، آج اس نے یہ فرمائش کی تو آج یہ بنے گا۔ شوہر کی فرمائش بعض دفعہ بہت پیچھے رہ جاتی ہے، بلکہ خواتین اپنی فرمائش تو بھول ہی جاتی ہیں، اپنی خواہش تو بھول ہی جاتی ہیں کہ وہ کیا چاہتی ہیں پکانا۔ تو کم از کم آپ کو ہفتے میں 2 دن اپنے شوہر کی پسند کا کھانا بنانا چاہیے، اور اپنی پسند کے کھانے بھی آپ کو لازمی بنانے چاہیے۔ ہم جو اس طرح کرتے ہیں کہ اگر ہفتے کے 7 دن ہیں تو ہم اس کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں کس دن کس کی مرضی کا کھانا بنے گا۔ تو آپ بھی ان ڈیز کو ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں کہ کتنے دن کس کی مرضی کا کھانا بنے گا، تاکہ سب خوش رہیں اور آپ کے شوہر بھی خوش رہیں کہ ان کی مرضی کے کھانے بن جاتے ہیں۔ تیسری بات، مرد کیا چاہتا ہے؟ گھر کا ماحول پرسکون ہو۔ ناظرین، کون نہیں چاہتا ہے گھر پرسکون ہو، لیکن کتنے ہی لوگ ہیں جو گھر کے ماحول کو پرسکون رکھتے ہوں گے؟ اچھا، پرسکون سے صرف یہی مطلب نہیں ہے کہ خاموشی ہو، سکون ہو، بچوں کا شور شرابہ نہ ہو، بلکہ سکون نہ ہونے کی ایک بڑی وجہ شکایتیں بھی ہیں۔ جب مرد گھر آتا ہے تو شکایتوں کی ایک لمبی فہرست اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ بیوی بچوں کی شکایتیں کر رہی ہوتی ہے، سسرال والوں کی شکایتیں کر رہی ہوتی ہے، یا ماں بہو کی شکایتیں لے کے بیٹھ جاتی ہے، اس کی برائیاں کر رہی ہوتی ہے کہ دن بھر آج یہ ہوا۔ اب مرد کیا کرے؟ تھکا ہارا وہ باہر سے آتا ہے کہ سکون سے گھر میں بیٹھے گا، لیکن سکون اس کو نہیں ملتا ہے، گھر آتے شکایتیں سننے کو مل جاتی ہیں۔ یہاں میں ایک ایگزامپل دوں گی اپنی نانی گھر کی، کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا کہ میرے ماموں باہر سے آئیں اور نانی امی میری ممانیوں کی کوئی بھی برائی ماموں کے سامنے کریں۔ ہر گھر میں باتیں ہو جاتی ہیں ماشاءاللہ۔ ابھی تک وہ جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہیں، ہمیں 30-32 سال تو ہو گئے ہوں گے بڑی ممانی کی شادی کو، لیکن جوائنٹ فیملی میں ہیں۔ لیکن نانی نے کبھی یہ نہیں کیا کہ وہ برائیاں کریں ماموں سے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ماموں اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتے ہیں، یہ ان کا معاملہ ہی نہیں ہے، تو کیوں اس کام میں ان کو انگیج کریں۔ تو انہوں نے کبھی برائی نہیں کی۔ اور میری ممانیوں کی بڑی خوبی ہے کہ انہوں نے کبھی اپنے بچوں کی برائی یا اپنے بچوں کی شکایتیں ماموں کے سامنے نہیں رکھیں کہ بچے یہ کرتے ہیں، بچے وہ کرتے ہیں۔ تو جب میں ٹاپک ڈسکس کری زبیر کے ساتھ تو میں یہی کہہ رہی تھی کہ اس ٹاپک کو ڈسکس کرتے ہوئے مجھے اندازہ ہوا کہ میرے ماموں تو بڑے خوش قسمت ثابت ہوئے کہ نہ ماں نے انہیں پریشان کیا، نہ بیوی نے پریشان کیا۔ تو دیکھیں، اگر آپ چاہتی ہیں کہ واقعی میں مرد کو سکون دیں اور گھر کا ماحول پرسکون ہو تو شکایتیں نہ کریں۔ اگر آپ ماں ہیں تو اس بات کا خیال رکھیں
کہ اپنے بیٹے سے اپنی بہو کی برائیاں نہ کریں، اس کو پریشان نہ کریں، اور اگر آپ بیوی ہیں تو بچوں کی شکایتیں باپ سے نہ کریں، خاص طور پر جب وہ گھر میں آئے اس وقت تو بالکل نہ کریں، کیونکہ اگر آپ نے بچوں کی شکایتیں کرنا شروع کر دیں تو پھر مرد اپنے انداز سے ہینڈل کرتے ہیں، وہ غصے کے تیز ہوتے ہیں بعض اوقات، یا وہ باہر کی وجہ سے پہلے پریشان ہوتے ہیں، اب وہ غصہ نکالتے ہیں بچوں پہ، پھر ماں کہتی ہے کہ اب ہم نے یہ بھی نہیں کہا تھا کہ اس طرح کر دیں آپ، پھر یہ شکایت بھی ہوتی ہے کہ ہر معاملے میں بولتے ہیں، تو ہر معاملے میں بولنے پہ آپ لوگ تو مجبور کرتے ہیں مرد کو، نہیں انگیج کیا کریں ان معاملات میں جو معاملات صرف آپ کے ہیں اور وہ معاملات آپ کے ہاتھ میں ہی ہونے چاہیے۔ چوتھی چیز کیا چاہتا ہے مرد؟ عزت چاہتا ہے۔ ناظرین، مرد کو محبت سے زیادہ عزت کی ضرورت ہوتی ہے، یوں تو عزت کی سب کو ہی ضرورت ہوتی ہے، سبھی عزت چاہتے ہیں، لیکن مرد خاص طور پر چاہتا ہے کہ اس کی عزت کی جائے۔ اچھا، ہم دیکھتے ہیں کہ مرد بھی کرتے ہیں حالانکہ یہ کام کہ جگہ جگہ بیٹھ کے بیویوں کی برائیاں کرتے ہیں، لیکن اگر ہم دیکھیں تو مردوں سے زیادہ یہ کام خواتین کر رہی ہوتی ہیں، جہاں چاہے خواتین بیٹھتی ہیں تو شوہر کی کوئی نہ کوئی برائی ضرور ہو جاتی ہے، چاہے وہ ہنسی مذاق میں ہو رہی ہو یا سیریس انداز میں ہو رہی ہو۔ اور یہاں میں ایک بات آپ کو اور بتاؤں کہ جو بیویاں اپنے شوہر سے پریشان ہوتی ہیں، بے شک ان کے شوہر انہیں بہت تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، لیکن جب وہ جگہ جگہ بیٹھ کے شوہر کی برائیاں کرنا شروع کرتی ہیں تو لوگ ان کو بھی اچھا نہیں سمجھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں لو یہ خود بھی اپنے شوہر کی اتنی برائیاں کر رہی ہیں تو یہ کیسا اچھا رشتہ نبھا رہی ہوں گی، یہ کیسے اس کی عزت کرتی ہوں گی۔ ناظرین، جب ہم کہتے ہیں نا کہ بیوی شوہر کا لباس ہوتی ہے، شوہر کو اپنی بیوی کی عزت کی ویسی ہی حفاظت کرنی چاہیے جو اپنے لباس کی کرتا ہے، تو ناظرین اسی طرح بیوی کا لباس اس کا شوہر ہے، جب وہ اپنے لباس کو تار تار کرے گی تو کوئی کیسے اس کی عزت کرے گا۔ آپ کے مسائل ہوں گے، بالکل ہوں گے، لیکن ان مسائل کو آپ ان سے ڈسکس کریں جو آپ کو کوئی حل دے سکتے ہیں، کوئی سلوشن آپ کو دے سکتے ہیں، آپ کی پرابلم سالو کر سکتے ہیں، لیکن جو لوگ صرف آپ سے مزہ لینے کے لیے سن رہے ہیں یا آپ صرف دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے بتا رہی ہیں تو پلیز ایسا نہ کریں، اس سے آپ کی بھی عزت جاتی ہے اور آپ کے شوہر کی بھی عزت جاتی ہے۔ مرد عزت چاہتا ہے، اس کو عزت دیں۔ پانچویں بات، مرد کیا چاہتا ہے؟ اس کی غلطیوں پر اس کو شرمندہ نہ کیا جائے۔ ناظرین، غلطی تو کہیں سے بھی ہو جاتی ہے اور غلطی پہ شرمندہ کرنا تو بہت ہی غلط بات ہے، اس کی حوصلہ افزائی کریں، چلو ہو گیا کوئی بات نہیں، اللہ بہتر کرے گا۔ اچھا، بہت سی خواتین کہتی ہیں کہ وہ غلطیاں اس طرح ہی کرتے ہیں کہ ہم کیسے ان کی حوصلہ افزائی کریں، اگر ہم ان کی حوصلہ افزائی کریں گے تو وہ تو اور غلطیاں کریں گے، وہ اپنے آپ کو اور صحیح سمجھیں گے۔ تو دیکھیں، میں ایسے تمام خواتین سے یہی بات کہتی ہوں کہ کیا آپ کے شرمندہ کرنے سے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں؟ پھر وہ غلطی نہیں کرتے ہیں؟ وہ کہتی ہے آگے سے نہیں ایسا تو نہیں ہے، وہ غلطی پھر بھی کرتے ہیں، بلکہ اس کی وجہ سے گھر کا ماحول بھی خراب ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ ان کی حوصلہ افزائی کر دیں گی اور اس سے گھر کا ماحول پازیٹیو رہے گا، آپ کی لڑائیاں نہیں ہوں گی، تو کیا یہ اچھی بات نہیں ہے؟ اور شرمندہ کرنے کے بعد گھر کا ماحول خراب ہو رہا ہے، بچے بھی الجھ رہے ہیں، آپ بھی پریشان ہو رہی ہیں، بیمار ہو رہی ہیں، ڈپریشن میں جا رہی ہیں، اتنے مسائل ہو جاتے ہیں اگر میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کی غلطیاں بتانا شروع کر دیں۔ تو میں آپ سے یہی کہوں گی کہ اگر شوہر غلطی کر بھی رہا ہے تو اس کو شرمندہ نہ کریں بات بات پہ، اس سے آپ کے اپنے گھر کا ماحول خراب ہوگا، آپ کا اپنا ریلیشن خراب ہوگا۔ امید ہے یہ 5 باتیں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوں گی اور اس پر آپ عمل بھی کریں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ ہماری کتابیں شکریہ، پرورش اور تربیت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ ہم سے آن لائن کوچنگ کروانا چاہتے ہیں تب بھی آپ ہمارے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔